جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان صلاح الدین بٹ حاضر ہے خدمت۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ آج بھی پورے ملک میں کہ ہر جگہ پر گلی بازاروں، سڑکوں اور چوراہوں پر اور بڑے بڑے شاہراہوں پر جو ہے نا وہ احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ جو ہے اس عوام سراپا احتجاج ہو رہے ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں۔ تاجر برادری، وکلا برادری جو ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے بھی اعلان کیا ہے کہ 2 ستمبر کو وہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کریں گے۔ ان کا معاملہ بھی بالکل درست ہے، اگر وہ عوام کے لیے نکلے ہیں تو عوام کو بھی ان کے لیے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بجلی کے بل ہیں سب کے ہیں۔ وہ کسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، وہ کہتے ہیں جماعت سے بالا تر ہو کر آپ سڑکوں پہ آئیں تاکہ یہ جو بات ہے یہ مانی جائے اور عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے، کیونکہ بجلی کے بلوں نے عوام کا تو جینا دوبارہ کر دیا ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ ہے، جو آٹا، چینی، پیٹرول اور دیگر چیزیں ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو بجلی کے بل ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم مقررہ مدت پہ جمع نہیں کرواتے تو آپ کے بجلی جو ہے نا لائن کاٹنے آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ پہ جانب ہے جو ملازمین ہیں۔ جب بل نہیں جمع ہوگا تو ان کو اوپر سے ہدایت ہوگی یہ بل جو ہے نا یہ کاٹا جائے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں سابق وفاقی وزیر توانائی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے یار دیکھو یہ پھر وہی کل بھی میں نے بات کی تھی، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جو ہم عوام کی نمائندگی، اور بھائی پارلیمنٹ میں کس کی نمائندگی کی تھی؟ کون بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں؟ آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے جو تقریر کی تھی، وفاقی وزیر دفاع نے، اس نے تمام پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا یہ سب ٹیکس چور ہے، یہ مافیا ہے، یہ سگریٹ مافیا ہے، یہ فلاں مافیا ہے۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں ارب پتی ہیں، یہ دیہڑی دار ہیں، تو اس وقت تو کوئی بولا ہی نہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں اتنی بڑی بات کہہ دی، پارلیمنٹ ہنس رہی ہے، پارلیمنٹ نے ڈسک بجا کے ان کی اس بات کو بڑا خوشائن قرار دیا۔ وہ سوچنا چاہیے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے عوام کی بات کرنا، وہاں عوام کی بات 1.5 سال نہیں ہوئی، شہباز شریف اکیلے جو بھاگ رہے تھے، ادھر جا رہے تھے ادھر جاتے کہ جی میں سیلاب زدگان کے لیے امداد لا رہا ہوں، تو امداد جو آئی وہ کس کو گئی؟ اگر اس کی انکوائری کرائی جائے، آرڈر کرایا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کن کے گھروں میں گئی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، پی ڈی ایم میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اتھارٹی، اس نے ایک آرڈر رپورٹ دی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے 25 ارب روپے مالیت کے سندھ میں جو سیلاب متاثرین ہیں 25 ارب روپے کے، ناظرین میری بات غور سے سنیں، 25 ارب روپے مالیت کا سیلاب متاثرین کے لیے سامان خریدا جو وہاں سے غائب ہو گیا اور بازاروں میں بک رہا ہے، ہماری اسٹیمپیں اس پہ لگی ہوئی ہیں اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اسی حوالے سے اور بھی بات بتائیں کہ سندھ میں سکر سے حیدرآباد تک جو موٹر وے بن رہی ہے اس میں 300 ارب کا گھپلا ہوا ہے، 10 ارب تک جو ہے نا وہ ایک بینک ہے وہ کھا گیا ہے، پھر ڈی سی یہ تمام ملام۔ بھائی بلاول صاحب اپنے سندھ کو دیکھیں، عوام کے پرسانے حال دیکھیں، ایم کیو ایم بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں جی ہم بھی احتجاج کریں، بھائی آپ بھی تو پارلیمنٹ کے حصہ تھے، پی ڈی ایم کے حصہ تھے، حکومت کا حصہ تھے، اس وقت آپ کو یہ باتیں نہیں چاہتی، 2 وزارتیں آپ کے پاس تھی، یہ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی جو نگران ہے یہ ذمہ دار ہے، جو بیچارے تو جمعہ ہوئے ہیں 8 دن آئے ہیں تو چوسی سارا کچھ لٹ کے کہیں جا رہے ہو، نہیں جی ان پہ ڈالیں، ان پہ کیوں ڈالیں؟ آپ کو خطرہ ہے۔ پھر آپ الیکشن کے پیچھے چڑھیں، الیکشن کمیشن کے پاس آپ گئے ہیں تو وہاں آپ نے کہا جی جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن کرائیں۔ بھائی صاف اور شفاف الیکشن تو ہونے چاہیے تھے، 14 مئی کو کروا دیتے، اگر آپ میں ہمت تھی، آپ نے نہیں کروایا، ایک جماعت کے خوف کی وجہ سے، ایک جماعت کے لیڈر کی وجہ سے، وہ کہہ رہا تھا کرایا، نہیں جی نہیں ابھی نہیں ہونا چاہیے، تو آج کیا ہو گیا؟ آج سب کی زبانیں جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن فوری کرا جائیں، صاف اور شفاف کرائیں۔ صاف اور شفاف تو آپ ہونے دیں گے تو تب نا۔ پھر یہ جو فیصلہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی، اس پہ بڑے آپ جو نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا دیگر جو ان کے قانونی ماہرین وغیرہ جی عارضی فیصلہ ہے، اس میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا، بھائی نہیں ملا ہوگا ٹھیک ہے،
آپ نے وہ کون سا رہا ہو گیا؟ 155 مقدمات ہیں، آپ نے اس پہ 195 مقدمات بنائے ہیں، کہیں چوری، بجلی چوری کا، کہیں بکری چوری کا، کہ فلاں. یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے ملک کے ساتھ؟ پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کل اس پہ بڑی بات کی کہ یہ عدلیہ کے لمحہ فکر عدلیہ کے لیے یہ جو فیصلے ہیں، اس سے عدلیہ کا امیج جو ہے وہ مسخ ہو رہا ہے، عدلیہ جو ہے اس پہ عام آدمی کا جو ہے اعتماد عدلیہ سے اٹھ رہا ہے. شہباز شریف صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ سن سکتے ہیں، اگر آپ کے دوست احباب سن سکتے ہیں، توہین عدالت کا جو مسئلہ تھا نا، توہین عدالت آپ پہ لگنے جا رہی تھی، وہ ایک فیملی مسئلہ تھا، اسی میں فیملی نے کردار ادا کیا. میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا آپ کو توہین عدالت میں نااہل کر کے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صاحب کو آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عدالت نے تختہ دار پر لٹکا دیا تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی، اور آج بھی وہ جو ہے وہ ماورائے آئین فیصلہ ہے. پھر یوسف رضا گیلانی کو کس نے نااہل قرار دیا؟ آپ بات کریں گے تو پھر وہی دور تک جائے گی. میاں نواز شریف صاحب خود کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے کہ جس کو نااہل کریں. وہ بھی بڑا مسئلہ تھا، وہ اس وقت بھی بحران پیدا ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس نے ایک بڑی بردباری، تحمل مزاجی اور ٹھنڈے مزاج کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو، عدلیہ کو اور ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے بچایا، اور آپ کو توہین عدالت کے کیس میں نااہل نہیں کیا. یہ بھی فیملی مسئلہ ہے، یہ بھی فیملی کا فیصلہ ہے. اگر آپ سوچ بچار کریں تو یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. تو یہ عدالتیں جو ہیں کوئی گھر جیسی ہیں، آپ جو چاہیں عدالتوں سے فیصلہ لے سکتے ہیں. ماضی پہ بھی لیں، اب بھی آپ فیصلہ لیں. ایک آپ کو یاد ہوگا 2-4 روز قبل ایک سیشن جج کو OSD بنا دے گیا جس نے عمران خان کے خلاف تو شاہانہ کا فیصلہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو کام کرنے دیں. اس کے جو بجلی کے بل ہیں اس میں ان کی حمایت کریں. میں آرمی چیف سے بھی کہتا ہوں کہ جناب عوام آپ کے ساتھ ہے. عوام یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن جلد کریں، عوام کہتی ہے بیشک 5 سال نہ کرائیں. آپ ان پہ ہاتھ رکھیں، ان کی پشت پناہی کریں، ان کو یقین دہانی کرائیں. سی پیک کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ، ہمیں پتہ ہے کہ وہ فوج کے زیر نگرانی مکمل ہوں گے. سیاستدانوں کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاستدان آتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں، اپنے مراد حاصل کرتے ہیں، انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. بجلی کے بل کہاں جا رہے ہیں، گیس اگلے مہینے پھر بڑھنے جا رہی ہے، پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے. جو ڈالر جو ہے آسمان سے باتیں کرنے چلا گیا ہے، وہ $60-80 کروڑ پہ لے گئے، وہ تو بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کہا تم چوسی جانو تم تاڈا کام ہے، میں تو اپنا کام کر گیا ہوں. تو اب آرمی چیف صاحب کو دیکھنا پڑے. اس نگران حکومت کے لیے آپ کو ان کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ وہ جو آزادانہ فیصلہ کرے، وہ عوام کے حق میں فیصلہ کرے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. اپنے میزبان صلاح الدین بٹ کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اجازت دی ہے. اللہ نگہبان.